السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ ناظرین کرام، انسانی حقوق میں سے اللہ مالک نے اپنی ذات کے بعد جو سب سے پہلا حق بیان فرمایا وہ والدین کا حق ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 23۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ صاحب اختیار کرتے ہیں۔ آج ہماری عدالت ایک فیصلہ کر دے تو دوسری عدالت میں اپیل کی جا سکتی ہے، تیسری میں کی جا سکتی ہے، الی ھذا القیاس سپریم کورٹ تک۔ لیکن جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے اس کی نہ اپیل ہوتی ہے نہ وہ فیصلہ ٹل سکتا ہے۔ تو اللہ تو سپریمیم طاقت ہے، اس کے سامنے تو کوئی بات دم نہیں مار سکتا۔ ہم صلاۃ وتر کے اندر قنوت کرتے ہیں۔ قنوت وتر جو دعا ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ۔ اے اللہ، جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر فرماتے ہیں عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک ہر انسان وہ جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے اپنے کان کھڑے کر لینی چاہیے کہ میرے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ پہلا فیصلہ اللہ رب العزت کا یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت کرے گا تو اسے شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ وبالوالدین احسانا، حقیقی خالق، حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن والدین وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ مالک نے پہلا حق اپنا اور دوسرا حق ان کا بیان فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو رشتوں میں سب سے مقدس اور مطہر رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔
اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ جس طرح بچپن کی زندگی بڑی معصومیت کی ہوتی ہے نا، اور بچہ ہر بات پہ ضد کرتا ہے، اسی طرح بڑھاپے کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں اسے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ پڑھنے لکھنے سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بچے کی طرح ضعیف کمزور ان کی زندگی ہو جاتی ہے، اور اس میں ممکن ہے ان کا معاملہ کچھ ایسا ہو، اسے برداشت کرنا ہے۔ کہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے متعلق میں دوسری بات نہیں سننی، ان کے ساتھ ہر بچے کو، بیٹی اور بیٹا، اسے احسان کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل، عدل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ لیں، جو ان کا حق ہے انہیں دیں۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق بھی چھوڑ کے انہیں دے دیں۔ یہ نہیں کہا ماں باپ کے ساتھ عدل کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور رسول اللہ کی خدمت میں ایک بیٹے نے باپ کی شکایت کی تھی، تو جب باپ بیٹا حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو نفرت سے کہا تھا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اپنے باپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں، ایک بات کہی سورۃ لقمان کے اندر، اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں تو وہ نہیں ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات کہی، آپ نے فرمایا اگر ایک بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، باپ اس کا حکم دے یا ماں اس کا حکم دے، پھر خالق کی بات ماننی ہے، پھر اس وقت ماں باپ کی نہیں، وگرنہ ماں باپ کافر کیوں نہیں، ان کا احترام، ان پہ احسان کرنا فرض ہے۔ بات غلط بات جو اللہ کے مقابلے میں ہو وہ نہیں ماننی، لیکن ان کے احترام میں فرق نہیں لانا۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب باپ کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ شیطان کی عبادت ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو باپ نے بڑا ناراض ہو کے یہ بات کہی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعراض کر، ہٹ جا ہمارے درمیان سے، اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جوان بیٹا ہونے کے باوجود کیا کہا؟ قال سلام علیک، میں تو خیر کی بات کہی تھی، اچھا بابا السلام علیکم، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت حکمن فرما رہے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف بھی نہیں کرنی، ان کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کرنا، ان کی ضد کے آگے ولا تقل لہما اف، اف نہیں کہنی، ولا تنہرہما، ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کے ناطے اللہ نے تجھے حق نہیں دیا کہ اسے جھڑکو، ولا تنہرہما، دونوں میں سے کسی کو نہیں جھڑکنا۔ آج بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں کیسے جواب دیں گے، ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنی ہے انتہائی پیار، عزت، احترام اور نیچی آواز سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے اعضاء کو
اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اکڑ کے نہ کھڑے ہو اس کے پاس۔ من الرحمتی، ہمیشہ احترام رحمت کے ساتھ بات کرو۔ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دونوں کے لیے اللہ سے التجائیں کرتے رہو، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر جس طرح بچپن میں ہم پہ رحم کرتے رہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے والدین کا موقف درست نہیں ہے اور وہ کسی غلط بات پہ اڑ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے من میں ہے نا، اگر کسی وقت ایسی بات ہو جاتی ہے، اگر تمہاری نیت نیک ہے، انہیں سمجھانے کے ارادے سے بات کر رہے ہو، اور اگر خدا نخواستہ آواز اونچی ہو گئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے من میں ہے میں جانتا ہوں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم اپنے معاملے میں درست ہو، اچھے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، پھر اللہ رب العزت تیری طرف رجوع کرتا ہے اور تجھے بخشتا ہے۔ لیکن ہر بچے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ صرف امت محمد الرسول اللہ کو ہی نہیں حکم دیا گیا، بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت صرف اللہ کی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اسی طرح سورۃ نساء کے اندر ایک آیت ہے جسے حقوق عشرہ کہتے ہیں آیت کو، اس کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے اسی سے کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد احترام، ادب، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ان کے سامنے آواز کو دھیمی رکھیں، ان کی توقیر کریں، ان کی خدمت اور اطاعت، ان کی جسمانی خدمت کریں، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہر اولاد پہ فرض ہے۔ بہن بھائی بھی کرائسس میں آ جائے اسے بھی زکوٰۃ دینی جائز ہے، لیکن والدین کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ ان کا حق ہے کہ اولاد ہر صورت اپنے پاکیزہ مال میں سے ان کی خدمت کرے اور انہیں کسی قسم کی زندگی میں تنگی نہ آنے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے حقوق، ان کے معاملات کا خیال رکھنے والا، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ سب سے پہلے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ حالانکہ جہاد بہت افضل عمل ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ ایک معرکہ کی تیاری کر رہے تھے، اس نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، دونوں ہی زندہ ہیں۔
تو آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک، واپس پلٹ جا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کی خدمت کر، یہ تیرے جہاد سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی فی سخط الوالدین، ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر ماں باپ ناراض تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی، ان کی بات کو نہ ماننا اور ان کی عزت اور توقیر نہ کرنا، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ اب کون مسلمان چاہے گا کہ میں حرام کا ارتکاب کروں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنا، یعنی سب پتہ چلا کہ بیٹی ہے ابارشن کروا دیں۔ کہا اسی طرح قیل و قال ہر وقت، اس سے بھی منع فرمایا۔ وکثرت السوال، اور بہت زیادہ سوال کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع کیا۔ تو سب سے پہلی جو بات کہی ان اللہ حرم علیکم، سب سے پہلی اس چیز کو حرام کیا، باقی ساری چیزیں بعد میں بیان کی۔ تو اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اس کو بہت عظیم گناہ قرار دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہوں میں بہت بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، یہ ماں باپ کی نافرمانی اس سے بڑا گناہ ہے۔ وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینی یا جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو حرام کیا اور بہت بڑا گناہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہر اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو یہ چاہیے کہ اللہ کے اس فیصلے کو من وعن تسلیم کر لے۔ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی انسان کو بہت ذلت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے اولاد کا، تو چلو والدین پہ ہے، والدین کا بھی حق ہے اولاد کے لیے۔ ہاں، اللہ نے جب کسی کو اولاد دی ہے تو پھر اسے یہ بھی حکم دیا ہے اس کی تربیت اچھی کرو۔ اور اولاد کی تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے۔ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، دعا ہم بھی مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا دے، اے اللہ مجھے بیٹی دے، اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، لیکن انبیاء نے کبھی یہ لفظ نہیں بولے تھے۔ وہ اولاد مانگتے تو نیک مانگتے، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ اور جب اولاد مل جائے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور جب اولاد عطا فرمائی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا جو آج ہم کرتے ہیں؟
کہ ہر وہ بات جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، اپنی اولاد کے پیدا ہونے پہ خوشی کے اندر یہ سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد دی تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے بیٹے دیے اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کر دیا۔ اب اللہ کیا کر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے اس کے بعد ہمیں سورۃ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بچے کی تربیت کے متعلق ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ اور ساتھ یہ کانسیپٹ دیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، زمین کی تہ میں گھس کے کوئی کام کر لے یا آسمان کی بلندیوں پہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ جب کسی انسان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور ایک دن وہ لے آئیں گے اور مجھے ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، یہی انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی، جہاں انہیں اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ایک انجینئر بنانا چاہتے ہیں، صنعت کار، ایک تاجر بنانا چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، کاشتکار بنانا چاہتے ہیں، وہاں اچھا مسلمان بنانے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ اسے علم ہو، اور یہ باتیں اس کے والدین ہی اسے سکھا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اولاد کی حیثیت سے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی حیثیت سے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔